الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه نصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين. قال الله تعالى في كتابه المبين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العلي العظيم. صلوات على محمد وعلى السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اب تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں. آج کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں بہت کوشش کے باوجود نکل نہیں پایا، تو اس لیے میں 10 منٹ لیٹ ہو گیا، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. خطبہ مختصر رکھوں گا، اس لیے آپ اپنے آفیسز میں جہاں آپ کو پہنچتے ہیں وہاں پہ آپ انشاءاللہ وقت پہ پہنچ جائیں گے. آج جو دن ہم گزار کے آئے ہیں اس کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو حق یہ بنتا ہے کہ اسی مناسبت کے لحاظ سے کچھ گفتگو کی جائے، یا ان کی شخصیت کی مناسبت سے کچھ گفتگو کی جائے، جو کہ کل دن گزرا ہے 13 رجب المرجب کا، یعنی مولا امیر المومنین امام المتقین کی ولادت باسعادت کا. اس شخصیت سے میں ایک جملہ آپ کے سامنے پہلے نقل کروں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. آپ نے عموماً جمعے کے خطبے میں جو سب سے پہلے خطبہ شروع ہوتا ہے تو 2 لفظ سنتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ و بنظم امورکم. یہ جملہ اصل میں مولا امیر المومنین علیہ السلام کا وہ جملہ ہے جو آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کو وصیت کرتے وقت فرمایا. جب مولا امیر المومنین کا آخری وقت شہادت نزدیک تھا، یعنی 20 رمضان کو یا 19 رمضان کو 19 کو ضربت لگی اور 20 رمضان کو، اور جب طبیب نے جواب دے دیا تو آپ نے بلایا اپنے تمام اولادوں کو اور خصوصاً حسن و حسین کو کچھ وصیتیں فرمائیں. ان وصیتوں میں امام علی علیہ السلام نے فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ و بنظم الامور، کہ میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اپنے امور میں نظم و ضبط کی وصیت کرتا ہوں. اس کے علاوہ یہ خطبہ طولانی ہے، اسی میں مولا امیر المومنین علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم اونا، کہ اے میرے بیٹوں یاد رکھو کہ ظالم کے لیے خصم بن جاؤ. خصم یعنی اس کے مقابلے کے لیے ایسے کھڑے رہو. خصم کہتے ہیں کہ کسی جھگڑالو کو اس کے جھگڑے سے باز رکھنا، یعنی اگر کوئی شخص کوئی ظالم کسی جگہ پہ ظلم کر رہا ہے تو اس شخص کو ظلم سے باز کرنے کے لیے اس وقت تک کوششیں کرنا کہ جب تک اس ظلم سے رک نہ جائے، یعنی بار بار ان کوششوں کو جاری رکھنا. ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے کوئی مصیبت آئے اور تم دیکھو کہ ایک شخص تمہارے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا تمہارے کسی جاننے والے پر، یا تمہارے کسی قوم کے پر، یا تمہارے کسی مسلمان بھائی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، تو تم ایک دفعہ کہہ کر خاموش نہ ہو جانا، بلکہ کوشش کرنا کہ جب تک وہ رک نہ جائے اس وقت تک اپنی کوششوں کو اس کے خلاف جاری رکھنا، تاکہ وہ اپنی نہج پر چلنے لگے. للمظلوم اونا، اور جہاں پہ بھی تم کسی مظلوم کو دیکھو تو اس کے لیے اون کہتے ہیں ایسے مددگار کو کہ جو کسی مشکل میں گھرے ہوئے شخص کو اس مشکل سے نکال دے. یعنی خالی مدد کرنے کو اون نہیں کہتے، بلکہ اس مشکل سے نکالنے میں کامیاب بھی ہو جائے یا اس کی کامیابی کے لیے مسلسل کوشش کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اون. آپ جو مختلف جگہوں پہ پڑھتے ہیں کہ آنا کا لفظ پڑھتے ہیں، عین الف نون قرآن مجید میں بھی استعمال ہوا ہے، اے آنت کا لفظ پڑھتے ہیں، یہ اسی لفظ اون سے نکلا ہے. عین واو نون، اون کا مطلب ہوتا ہے مددگار، ایسا مددگار جو کسی شخص کو مشکل سے نکال کر اس کی اپنی پرانی جگہ پر لا کے کھڑا کر دے. تو مولانا امیر المومنین اسلام یہ نصیحت ہم سب کو فرما رہے ہیں، یہ صرف حسن و حسین کو نصیحت نہیں ہے بلکہ تمام لوگوں کو نصیحت ہے. آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ
شخص کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک خاص اہتمام کیا، چاہے آپ اس کی پیدائش کے وقت کو دیکھ لیں، پیدائش کے حالات کو دیکھ لیں کہ کس طرح مولا امیر المومنین علیہ السلام کی پیدائش خانہ کعبہ کے اندر ہوئی، کیا کیا حالات ہوئے، وہ انشاءاللہ میں کسی اور وقت میں عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ وہ حالات پیدا کیے کہ اس شخص کو لوگ شروع سے پہچان لیں. کیوں؟ یہ آن ہے، یہ مددگار ہیں کس کے؟ اللہ کے آخری رسول کے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے اہتمام کیے اور خود نبی کی زبان سے ان کے لیے ایسے ایسے الفاظ کہلائے کہ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، علی حق کا معیار ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جہاں علی پھرتا ہے علی اس کے ساتھ پھر جاتا ہے. یہ نہیں کہا کہ علی حق پر ہے، بلکہ کہا کہ علی حق پر ہے. العلی مع الحق و الحق مع العلی، اور الحق کو یدور مجھے جملہ بھول رہا ہے کہ حق جو ہے وہ علی کے ساتھ ساتھ دوڑ کھاتا ہے، یعنی علی کے ساتھ ساتھ گھومتا ہے. یعنی جس طرف حق ہوگا اس طرف جو ہے وہ علی، جس طرف ہوگا اسی طرف حق ہوگا. اس لیے کبھی اگر تم دو مسلمانوں کے درمیان ایسی جنگ دیکھو کہ جہاں پر تمہیں سامنے بظاہر کھڑے ہوئے نبی کے صحابی نظر آئیں، جہاں پہ تمہیں بظاہر کھڑے ہوئے نبی سے محبت کرنے والے نظر آئیں، جہاں پہ تمہیں دونوں گروہوں کے اندر بظاہر نمازی اور تہجد گزار نظر آئیں، تو تم اگر دیکھنا چاہو تو حق پہ کون ہے، تو یہ دیکھ لو کہ حق پہ علی کس طرف کھڑا ہے. یعنی علی جس طرف کھڑا ہے وہ حق پر ہے. مولا علی علیہ السلام نے بھی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مولا علی علیہ السلام نے بھی اس جنگ کے اندر جو جنگ جمل کے نام سے تاریخ کے اندر مشہور ہے، اس جنگ کے اندر عام جنگوں سے ہٹ کر جو ہے وہ کردار ادا کیا. کیونکہ میں تفسیر کے دروس میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ مسلمان آپس میں متحد رہیں، مسلمان آپس میں اتحاد سے رہیں. اگر مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان کبھی جھگڑا ہو جائے تو مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم نازل کر دیا ہے کہ تم ان کو پہلے پیار سے سمجھاؤ، اگر پیار سے نہیں سمجھاتے تو زور سے سمجھاؤ، اور اگر زور پہ بھی نہیں مانتے تو ان کے خلاف قتال کرو، یعنی جنگ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اس حکم کے برپا کرنے کے لیے مولا علی علیہ السلام نے جو ہے وہ اس جنگ کو برپا کیا. اور عام جنگوں میں کیا طریقہ کار ہوتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو ایک عادت پڑ چکی تھی کہ جنگ جب ختم ہوتی تھی تو مال غنیمت ملتا تھا، جو خواتین اس میں جن کے مرد قتل کر دیے جاتے تھے ان کو کنیزیں بنا دیا جاتا تھا. تو سوال مولا علی کے پاس لے کے پہنچ گئے کہ مولا علی اب اس غنائم کا کیا کرنا ہے اور ان کنیزوں کا کیا کرنا ہے. تو مولا علی نے ایک جواب دیا کہ کون ہے اور کس میں جرت ہے کہ رسول خدا کی زوجہ کو کنیز بنائے. تمام مال جو تھا لوگوں کو پلٹا دیا گیا اور احترام کے ساتھ زوجہ رسول کو جو ہے وہ پلٹا کر ان کے خیمے میں پہنچا دیا گیا. محمد بن ابی بکر جو کہ حضرت عائشہ کے بھائی تھے ان کو کہا کہ تم اپنی بہن کو لے کر ان کے خیموں میں چلے جاؤ. اور وہ تمام واقعات تاریخ میں لکھے ہیں کہ کس طرح یہ جنگ واقع ہوئی، کون کون اس جنگ کے کرانے میں ملوث تھا. بہرحال یہ وہ علی تھا کہ جس کو رسول خدا نے اپنی پوری زندگی پہچانوایا بھی تھا. اس کی تربیت میں چاہے وہ بچپنا ہو، چاہے وہ لڑکپن ہو، چاہے وہ جوانی ہو، رسول خدا کی زیر تربیت علی پڑے تھے. اور علی کے خلاف اگر کوئی بات رسول خدا سنتے تھے تو رسول خدا کو غصہ آ جاتا تھا. کئی جنگوں میں ایسا ہوا کہ امام علی علیہ السلام نے کوئی کام کیا، اصحاب نے آ کے رسول خدا سے شکایت جو ہے وہ فرمائی کہ علی نے یہ کام کر دیا، علی نے مال غنیمت کو مثلا تقسیم نہیں ہونے دیا یا تقسیم کر کے وہیں پہ بانٹ دیا. تو اس وقت یہ حدیث صادر ہوئی تھی کہ علی حق پر ہے، جس طرف علی جائے گا حق اس کے ساتھ مڑ جائے گا. اور اس کے بعد بہت ساری آپ روایات میلادوں میں اور ادھر ادھر سن چکے ہوں گے، ان تمام روایاتوں کو پڑھنا مقصد نہیں ہے. جو بات ابھی بیان کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ہم جس علی کو پہچانتے ہیں، ہم جس علی سے محبت رکھتے ہیں، وہ ہے تو اصلی علی، لیکن پہچانوایا معاشرے کے اندر ہمیں وہ علی ہے کہ جس نے ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی. وہ علی کہ جب کسی سائل کو ایک روٹی دیتا تھا تو وہ سائل علی کا گرویدہ ہو جاتا تھا. جب علی کسی کو قتل کرتا تھا تو اس کے گھر والے علی کے گرویدہ ہو جاتے تھے کہ کون بہادر قاتل تھا کہ جس نے میرے بھائی کو اتنی شان و شوکت سے قتل کرنے کے بعد اس سے بدلہ نہیں لیا کسی اور قسم کا. یعنی علی کا دشمن علی کا گرویدہ ہو جاتا تھا اور علی کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن وہ پتہ نہیں کون سا علی ہمیں انٹروڈیوس کروایا گیا، وہ کون سا علی ہمیں متعارف کرایا گیا کہ جس کو سننے کے بعد ہم صرف نعرے مارتے ہیں لیکن علی کی سیرت پہ چلنے کی کوشش نہیں کرتے. یعنی ایک ڈپلیکیٹ علی ہمیں متعارف کرا دیا گیا کہ جو صرف ہمیں جنت میں پہنچانے کے کام آئے گا. ہم دنیا میں علی کو نہیں چاہتے، ہم دنیا میں صرف اپنی مغفرت کے لیے، اپنے ثواب کے لیے، اپنی آخرت کے اندر علی کو سوال و جواب سے بچانے کے لیے، صرف ان مقاصد کے لیے امام علی علیہ السلام کو یاد رکھتے ہیں. ہمارا سب سے جو پہلا مولا علی سے درخواست ہوتی ہے کہ مولا
آپ منکر و نکیر سے سوال و جواب کے وقت ہمیں جو ہے وہ امان میں رکھیے گا. لیکن دنیا کے اندر جس علی کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس دنیا میں حاکم بنایا تھا، اس دنیا میں ہمارا ولی بنایا تھا، وہاں پہ ہم نے امام علی علیہ السلام کی سیرت کو بالکل چھوڑ دیا. یہ مناسبات جو آتی ہیں، ان مناسبات کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس شخص کی صرف تعریفیں کر کے، اپنے عوام کو خوش کر کے، کچھ کیک کاٹ کے، کچھ جھنڈیاں لگا کے، کچھ لال پیلے کپڑے پہن کر ہم لوگوں کو خوش کر دیں، ان کو ثواب دلوا کے، جنت دلوا کے وہیں پہ فارغ کر دیں. بلکہ ان مناسبات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب کسی امام کی مناسبت، کسی امام کی ولادت یا اس کا کوئی ایسا دن آئے کہ جس میں اس امام کو یاد کیا جاتا ہے، تو یہاں پر ضروری ہوتا ہے کہ ہم اس امام کی سیرت اور کردار کے بارے میں بتائیں کہ جس پر لوگ عمل کر سکیں. اگر کسی کمپنی کا سی او جو ہے وہ لوگوں کو، اپنے امپلائز کو سب کو بلائے اور اس کو یہ تاکید کرنی ہو کہ تمہیں ترقی کی راہوں پہ، کہ اب تک جس جگہ پہ یہ کمپنی کھڑی ہے یہ ترقی کی راہوں پہ کس طرح سے پہنچی ہے، تمہیں کیا کام کرنا ہے، اس کے بجائے وہ یہ بتانا شروع کر دے کہ میری کمپنی کی بلڈنگ جو ہے وہ اتنی منزلہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ اتنے لاکھ جو ہے وہ ڈالر کا جو ہے سامان رکھا ہوا ہے، اس کے اندر اتنی مشینری ہے، اس کے اندر اتنے امپلائیز ہیں، یہ ساری باتیں بتا کر وہ کہا کہ چلو جاؤ کام کرو. تو بتائیں کہ یہ امپلائی کیا کام کرے گا، کیونکہ اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا کہ کام کیا کرنا ہے. اس کو صرف تعریف کر کے چھوڑ دیا گیا کہ میری کمپنی ایسی، میری کمپنی ایسی، میری کمپنی میں یہ، میری کمپنی میں یہ. لیکن اس کو یہ نہیں بتایا گیا کہ تمہیں اس کمپنی کے اندر انجام کیا دینا ہے. ہمیں یہ بتایا گیا کہ مولا علی کعبے میں پیدا ہو گئے، مولا علی نے کیا کام کیا، مولا علی نے کون سی جنگ کے اندر کیا کارنامہ انجام دیا. لیکن یہ نہیں بتایا کہ مولا علی نے کہا کیا. نہج البلاغہ چیخ چیخ کے روتی رہی، ہمارے موبائلوں کے اندر سیو رہی، ہمارے گھروں کے اندر نہج البلاغہ رکھی رہی، لیکن اس کو اٹھا کے پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوئی. وہ علی پکارتا رہا کہ میری بھی سن لو، میرے بارے میں سنتے ہو میری بھی سن لو. لیکن ہم نے علی کی نہیں سنی، ہم نے ان خطیبوں کی سنی جو علی کے بارے میں اپنی زبان سے مسالے لگا لگا کے چیزیں آپ کو سناتے رہے. ہم نے علی کو سننے کی کوشش نہیں کی، ہم نے نہج البلاغہ کو نہیں اٹھایا. آج اگر اپنے بچوں کو اٹھا کر ہم ان سے پوچھ لیں کہ نہج البلاغہ میں خطبے کتنے ہیں، کلمات قصار کتنے ہیں، یہ مکتوبات کتنے ہیں، تو ان کو تعداد بھی معلوم نہیں ہوگی. کہ جائے کہ ان کو یہ معلوم ہو کہ مولا علی نے ہم سے کلام کیا کیا ہے. گو کہ یہ مولا علی کی کتاب نہیں ہے، سید رضی نے مولا علی کے کچھ خطبات کو اس کے اندر جمع کر دیا ہے. لیکن وہ گوہر، وہ موتی اس کے اندر ہے کہ جو آپ کی تمام زندگی کے اندر آپ کو ایک لاہ عمل دینے کے لیے آپ کے لیے مشعل راہ ہے. ہر موقع پہ جہاں آپ پھنسیں، آپ قرآن کھولیں، قرآن کے اندر آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نظر آ جاتا ہے. اور آپ جب نہج البلاغہ کو اٹھاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جب مولا علی کے کسی خطبے کو ہم تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اسی قرآن کی تفسیر میں مولا نے پوری وہ بات ہمارے سامنے ایک سینیریو کریٹ کر دیا کہ کس طرح سے تمہیں اس ماحول کے اندر عمل کرنا ہے. لہٰذا ان موقعوں پہ ضروری ہے کہ کم از کم کلام امیر المومنین علیہ السلام کو لوگوں کو بیان کیا جائے. وہ کتاب جو ہمارے درمیان قرآن کی طرح مظلوم ہے، اس کو کھول کے پڑھا جائے، اس کے بارے میں کہ جس مولا کا جشن منا رہے ہیں، جس سے ہمیں جنت کی امید ہے، جس کی شفاعت کے ہم امیدوار ہیں، جس کو ہم یاد کریں گے کہ قیامت کے دن یا قبر کے اندر وہ ہمیں فرشتوں کے سوال و جواب سے بچانے کے لیے آئے. کم از کم ہمیں چاہیے کہ اس کی بات کو سن تو لیں کہ مولا ہم سے کیا رہے ہیں، مولا ہمارے بارے میں کیا رہنمائی فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا تھا کہ علی ہدایت کا راستہ ہے، علی امام مبین ہے، یعنی وہ واضح راستہ ہے کہ جس پہ چل کر تم اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکتے ہو، جس پر چل کر تم اللہ تعالیٰ کے دین پہ صحیح عمل کر سکتے ہو. لیکن ہم نے رسول کے اس فرمان کو چھوڑ دیا. ہم نے صرف جو ہے وہ میلادوں کے اندر اور اپنی مختلف محافل کے اندر صرف اپنے ثواب، اپنے گناہ بخشوانے کے لیے مولا علی اور دوسری ائمہ علیہ السلام کی ہستیوں کو رکھا. اور آج آپ یقین کریں، میں پہلے بھی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر آج علی کو آئیڈیل بناتے ہوئے کسی شخص نے اپنے بیٹے کی تربیت علی کی نہج پہ کر دی تو آپ میں سے یا ہم میں سے کوئی بھی اس شخص کو اپنی بیٹی دینے کو تیار نہیں ہوگا. ہم اس کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے اس معاشرے کے اندر کہ یہ شخص اس معاشرے میں رہ سکتا ہے. ہم کہیں گے تھوڑی بہت تو بھائی اس معاشرے کے لحاظ سے اپنے تبدیل کرنی پڑے گی. یعنی آج اگر علی یا ائمہ میں سے کوئی شخصیت، حتیٰ کہ کوئی علی کا صحابی ابو ذر یا سلمان یا ایسا کوئی شخص آپ کے درمیان آ کے اس کوالٹی کا شخص ہم سے ہماری بیٹی کا رشتہ مانگے تو ہم اس کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کو تیار نہیں رہیں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آج کی دنیا میں پورا فٹ ہمیں نہیں نظر آتا. یہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے معیارات ہیں جو ہمارے انہی جلسے، جلوسوں، مجلسوں، محفلوں، تراویحوں اور مختلف جگہوں پہ ہمیں مختلف اسلامی شخصیتوں کو ہمارے ذہنوں میں مسمار کر کے ہمارے لیے ان کی ایک تصویر بنا دی گئی ہے. اب ہم صرف ان کو پوچھتے ہیں،
ہم صرف ان کے بارے میں سنتے ہیں، ہم صرف ان کے بارے میں نعرے لگاتے ہیں، ہم صرف ان کے بارے میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کس طرح سے عمل کیا، انہوں نے کس طرح رسول خدا کا اتباع کیا، انہوں نے کس طرح ہمیں رسول کی اتباع کے بارے میں بتایا، اس بارے میں ہماری کوششیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو یوم ولادت علی کل گزرا ہے۔ فرض کریں کہ امام علی علیہ السلام زندہ ہوتے اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں تو وہ اپنے میلاد کے موقع پہ اگر لوگ جمع ہوتے ان کے پاس تو وہ ان سے کیا کہتے؟ صرف اپنے دماغوں میں اس چیز کو سوچئے گا کہ وہ کیا کہتے کہ آ کے یہاں پہ نعرے لگاؤ، یہاں پہ قصیدے پڑھو، یا وہ کسی اور طریقے سے کہتے کہ آج جب میں نے اپنے آخری وقت میں اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہو تو اس ظالم کے خلاف خصیم بن جاؤ، ایسے اس کے سر پہ چڑھ کے اس کے خلاف کام کرو کہ ظالم اپنے کام سے رک جائے اور مظلوم کی حمایت کرو۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جہاں جہاں مظلوموں پہ ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ہم سب کو ان کی حمایت، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، امیر المومنین علیہ السلام کی ذات با برکت کی صحیح سے ہمیں معرفت عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ جس طرح اللہ اور رسول نے اپنے اس وسیع اور ولی کو پہچانوایا ہے اس طرح جو پہچاننے کا حق ہے اس حق کو حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہماری گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا کہ جہاں جہاں مظلوم ظلم کا شکار ہے ان کو ظلم سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں پہ اپنی رحمت اور نورانیت نازل فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے جوانوں، ہمارے بچوں، ہماری بچوں کے دلوں میں حب رسول و حب قرآن و حب اہل بیت کو راسخ فرما۔ اے اللہ جو مقبوض ہیں ان کے قرض غیب سے عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعلی علی ابن ابی طالب وعلی فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین وعلی علی ابن الحسین وعلی حسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعلی علی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وعلي ابن موسى ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم الحجة المنتظر عجل الله تعالى والشريف۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تاب بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور تمام مومنین مومنات کو تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس تقوی کے حصول میں جو کوشش اور جو صحیح اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے معصومین علیہ السلام نے ہمارے لیے کی، ہم ان کوششوں کو ضائع نہ ہونے دیں اور ان کی کوششوں سے، ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو تقوی کی راہوں پہ گامزن کریں۔ ہماری گفتگو جس موضوع پہ چل رہی تھی میں اسی موضوع کو آگے جاری کروں گا، ادامے دوں گا، اور وہ موضوع تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اس بندے جس کو ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نام سے جانتے ہیں کہ آخر کیا وجہ تھی کہ وہ امت جو رسول کے چہرے سے گرنے والے وضو کے پانی کو تبرک بنا لیا کرتا تھا، وہ جو رسول کے پوشاک کو اپنے لیے تبرک کے طور پہ استعمال کرتا تھا، وہ جس نے آج 1400 سال بعد تک اپنے رسول کے بالوں کو مختلف میوزیمز کے اندر جو ہے وہ سیو کر کے رکھا ہوا ہے، وہ امت آخر کیسے ان شخصیات کو کہ جن کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے محبت کے ساتھ دیکھا ہو، جن کو اپنے دونوں زانوؤں پہ بٹھایا ہو، جس کو اپنے کندھے پہ سوار کر کے بتوں کو توڑوایا ہو، کیسے ان شخصیتوں کے خلاف ہو سکتی ہے؟ تو ہمیں تاریخ کے اندر اگر ہمیں دیکھیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا کاز بتاتا ہے کہ یہ دشمنی پیدا کہاں سے ہوئی۔ اس دشمنی کی بنیاد تو اسی وقت پڑ گئی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ اعلان کیا تھا کہ دعوت ذوالعشیرہ والے دن کہ کون ہے جو میری تبلیغ و میری کار رسالت میں میری مدد کرے، تو اس وقت
سب خاموش رہے. ایک بچہ اٹھتا اور وہ اپنی حمایت کا اعلان کرتا, رسول ان کو بٹھا دیتے. 3-4 دفعہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور جب کوئی نہ اٹھا اور 3 دن تک یہ دعوت کا سلسلہ چلتا رہا اور کسی نے مدد کا اعلان نہ کیا, وہ بچہ پھر اٹھا, یا 7 سال یا 9 سال کا بچہ. تو اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو اپنے پاس بلا کے یہ فرمایا کہ یہ میرا ولی بھی ہے, میرا وصی بھی ہے اور میرا جانشین بھی ہے. یعنی یہ اعلان اللہ کے رسول نے اس وقت کر دیا کہ جب کوئی چوتھا حامی اللہ کے رسول کا موجود نہیں تھا. یعنی 3 لوگ تھے, ایک حضرت خدیجہ, ایک مولا علی علیہ السلام اور ایک خود رسول خدا. ان 3 کے علاوہ کوئی چوتھا حامی موجود نہیں تھا. یہ دعوت رسول شیدہ ہو رہی تھی اور اس کے بعد سے یہ رسول کی جسے کہتے ہیں آغوش میں پروان چڑھتا ہوا بچہ, مسلسل رسول کی جس طرف سے حمایت کے اندر رہنے والا بچہ, جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کی ہے اور فتح مکہ کے بعد جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے, تو آپ کو یاد ہوگا کہ جنگ خندق وہ جنگ تھی کہ تمام کفار اپنے تمام جسے کہتے ہیں لاؤ لشکر کے ساتھ تقریباً 10,000 کا لشکر وہاں پہ آیا تھا. وہاں سے اس دشمنی کی بنیاد پڑی جس آیت کی میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی تھی کہ لا تجدن اشد الناس عداوۃ للذین آمنوا الیہود, کہ اے رسول مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن تم یہودیوں کو اور مشرکوں کو پاؤ گے, یہودیوں اور پھر مشرکوں کو پاؤ گے. یہ اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کی تھی. اور یہ دشمنی جو بظاہر ہمیں نظر آتا ہے اس کا آغاز نظر آتا ہے خندق سے, کہ جب ان قبیلوں نے جو بنو نذیر اور بنو قینقاع اور کچھ قبیلے جو مدینے کے اندر موجود تھے, انہوں نے مشرکین کے ساتھ ساز باز کر کے جنگ کو ہلوانے میں کوشش کی کہ کسی طرح مسلمان جنگ ہار جائیں. مسلمان محاصرے کے اندر تھے, انہوں نے اندر سے مسلمانوں کے اندر کشیدگی پیدا کرنے کی کوشش کی اور چاہا کہ مسلمان کسی طرح اپنی ہمت ہار جائیں اور کفار جو ہے ان پہ آ کے قبضہ کر لیں. لیکن وہ سازش پکڑی گئی. جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی اور کافر وہاں سے مشرکین وہاں سے بھاگ گئے. تو پھر رسول خدا نے پہلا کام کیا رسول خدا نے ان قبائل کے خلاف جنگ کا اعلان کیا. کہتے ہیں کہ جنگ خندق کے بعد آپ جب پہنچے ہیں تو جبرائیل آئے اور آپ کی زرہ اتارنے سے پہلے کہا کہ رسول ابھی آپ نے زرہ نہیں اتارنی, ابھی آپ کو جانا ہے ان قبائل کی طرف, ان قلعوں کی طرف, ان یہودیوں کے قلعوں کی طرف کہ جنہوں نے آپ کی پیٹھ پہ خنجر گھونپا تھا. اور رسول خدا وہاں پہ گئے ہیں, یہ سارے واقعات تفصیل سے بیان کر چکے, اسے ان کا اشارہ کر رہا ہوں ابھی موقع کی مناسبت سے. اور رسول خدا نے وہاں پر جا کر محاصرہ کیا ہے اور محاصرے کے بعد جب انہوں نے ہتھیار ڈالے ہیں تو ان کے لیے فیصلہ جو کرنا تھا تو رسول خدا نے کہا تھا کہ دین یہود کے حساب سے فیصلہ کیا جائے. تو سعد بن عبادہ جو قبیلے کے سردار تھے اور پہلے ان کے ساتھ ان کے علوم کے بارے میں جانتے تھے کہ ان کے اندر سزائیں کس طرح سے ہوتی ہیں, ان کے قانون کیا ہیں, کہا کہ ان کو ہم مقرر کرتے ہیں انہی کی تائید سے کہ یہ آپ کے بارے میں فیصلہ کریں. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان سب کو, کیونکہ بغاوت کی سزا اور خیانت کی سزا ان کے دین یہود کے اندر توریت کے اندر قتل تھی, تو سزا یہ قرار پائی کہ ان سب کو قتل کیا جائے گا. تقریباً کئی 100 لوگوں کو قتل کیا گیا. اب تھا کیا کہ وہاں پہ جب لوگ جاتے تھے تو وہاں پر ان یہودیوں کے ساتھ ان کے مراسم تھے, تو ہر کوئی اس قتل کرنے سے گھبرا رہا تھا کیونکہ یہ جانتے تھے کہ یہودی بڑے کینہ پرور ہوتے ہیں. آج ان میں سے اگر کوئی بچ کے چلا گیا تو کل 100 سال بعد بھی اس کی کوئی اولاد ہمیں آ کے ہمارے قبیلے کے افراد کو قتل کرے گی. تو کسی کا کوئی کام پھنسا ہوا تھا, کسی نے ان سے ادھار لیا ہوا تھا, یہی خیبر میں ہوا تھا, تو کوئی قتل کرنے کو تیار نہیں تھا. اس وقت مولا علی علیہ السلام جو اللہ کے حکم کو اجرا کرنے میں ہمیشہ آگے رہتے تھے, مولا علی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں. 2 گھڑے کھودے گئے اور ایک یہودی مرد آتا رہا کہ جو خیانت میں شامل تھے, ان کی گردنیں کاٹتے رہے, ایک طرف سر گرتا ایک طرف دھڑ گرتا. یہاں سے دشمنی کی بنیاد پڑ گئی تھی. اور پھر یہ دشمنی کی بنیاد دوبارہ اس پہ کاری ضرب کب لگی, دوبارہ کاری ضرب یعنی ان کے اوپر ان کو اس جس کہتے ہیں اس جلن کو, اس غصے کو ان کے اندر کب بھڑکتا ہوا آپ نے پایا, جب خیبر میں ان یہودیوں کو یہاں سے نکال دیا گیا جو بچ گئے تھے. خیبر کے اندر یہ سارے یہودی دنیا بھر سے جمع ہو گئے اور خیبر کے اندر آنے کے بعد جب رسول خدا نے خیبر میں جنگ کی ہے تو آپ نے سنا ہوگا کہ خیبر کے اندر رسول خدا بھیجتے تھے, واپس آ جاتے تھے لوگ. اب یہ جنگ میں فتح نہیں ہو پا رہا تھا قلعہ, یعنی 7 قلعے تھے وہاں پہ, ان قلعوں کو فتح نہیں کیا جا رہا تھا. تو اب رسول خدا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ بات کہ میں ان کو کیسے سمجھاؤں کہ بھائی ان سے نہیں ڈرو. تو رسول خدا نے پھر وہ اعلان کیا کہ کل میں علم اس کو دوں گا. آپ نے وہ مشہور جملہ سنا ہے, لا اوتین رایۃ غدا رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ کرار غیر فرار یفتح اللہ علیہ, کہ کل میں علم اس شخص کو دوں گا جس کو اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یحب اللہ کہ محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتا ہے, اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اللہ رسول کی زبان سے یہ بات جاری کروا دی
کہ محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رسول کے فرمان کی اطاعت کی جائے، اس کے اندر اپنی طرف سے قیل و قال نہ کیا جائے۔ اتنے سارے لوگوں میں سے آپ نے سنا ہوگا کہ لوگوں نے اپنی ایڑیاں اچکا کے اپنے پنجوں پہ کھڑا ہو کے اپنی شکل دکھانا شروع کر دی کہ اے رسول شاید ہمیں کل علم دے دیں، کل ہمیں علم دے دیں، حالانکہ سب اپنی آزمائشیں کر چکے تھے، سب اپنی تباہ آزمائی کر چکے تھے، لیکن کسی نہ کسی وجوہات کی بنا پر پلٹ چکے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے علم کس کو دیا؟ مولا علی علیہ السلام کو۔ اور پھر وہاں پہ جو واقعہ پیش آیا کہ جس میں آپ نے مارا اس مرحب کو، جو ان کا ایسا پہلوان تھا کہ جس کے بارے میں ان کے دلوں میں بہت روب بیٹھا ہوا تھا، قلعہ فتح ہو گیا۔ میں اس بات کو ہٹاتے ہوئے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، قلعہ فتح ہو گیا۔ قلعہ فتح ہونے کے بعد اس وقت شاید یہ تاریخ کے اندر بات آ گئی، لیکن آج ہمیں سمجھ آتی ہے بات کہ آج کے حالات دیکھتے ہوئے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قلعہ کیوں فتح نہیں ہو رہا تھا، قلعہ کیوں فتح نہیں ہو رہا تھا، اور صرف علی گئے ہیں تو اس کے بعد وہ قلعہ فتح ہو سکا۔ وہ قموس کا قلعہ تھا کہ جو خیبر کے اندر موجود تھا، کہ جس کو فتح کرنا سب سے ضروری تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر ان کا سارا خزانہ، اس کے اندر کھانے پینے کا سامان، ان کی ساری معدنیات، ان کے وہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس جو انہوں نے سود کے ڈاکومنٹس لوگوں کے گھروں پہ قبضہ کیا ہوا تھا، یعنی ساری ان کی ٹیکنالوجی آپ کو بتایا تھا کہ اس میں سے ایسی منجنیقیں ملی ہیں جو جنگ میں کام آتی ہیں، ایسے اوزار ملے ہیں جنگ میں کام آتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں کہ آج کا اسرائیل اس وقت کا خیبر تھا، آج کا اسرائیل اس وقت کا خیبر تھا۔ یعنی اس وقت جب یہ جاتے تھے تو ان کو نظر آتا تھا کہ فلاں شخص کے پاس میرا گھر ہے، ان کے کچھ مفادات تھے، یا بعض میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ کبھی شاید کسی نے اپنی بیٹی یا بیٹے کی شادی کے لیے ان سے لون بھی لیا ہو، تو سب کے مفادات ان سے وابستہ تھے۔ ایک ہی شخص تھا کہ جس کا مفاد وابستہ نہیں تھا، وہ گیا اور اس نے اس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اس قلعے کو فتح کر لیا۔ اور جب قلعہ فتح ہوا تو اس کے بعد جو ہوا تو دشمنیاں علی سے اور بڑھ گئیں، اور وہ دشمنیاں ایسی بڑھی کہ نہ صرف علی سے بڑھی بلکہ اولاد علی سے بھی دشمنی بڑھ گئی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں گئے ہیں تو امام حسین نے کہا کہ میں رسول کا نواسا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا بیٹا ہوں، یہ امامہ رسول خدا کا امامہ ہے، یہ تلوار رسول خدا کی تلوار ہے، یہ گھوڑا رسول خدا کا گھوڑا ہے، تم کیوں مجھ سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ میں تو تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں کہ دین صحیح کیا ہے، کون اس کا صحیح حقدار ہے۔ تو وہاں پہ جو آواز آئی وہ کیا تھی؟ بغضا لابیک۔ مولا نے یہی تو سوال کیا، تو کیوں میرے قتل کے درپے ہو گئے ہو؟ تو کہا بغضا لابیک، تمہارے باپ کے بغض میں، یعنی علی کی دشمنی میں ان کی اولاد کو ایک ایک کر کے قتل کر دیا گیا۔ اور یہ بنی امیہ کا کام نہیں تھا خالی، یہ شیطان کا ہتھ کنڈا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شیطان کا وہ جملہ نقل کرتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو نکالا تھا، آدم علیہ السلام اور شیطان کو بھیجا تھا، تو کہا تھا شیطان نے وہاں پر کہ تو نے مجھے اغوا کیا ہے، لأحتکنہ، میں ان کا گلا گھونٹ دوں گا، اس کی اولاد آدم کا گلا گھونٹ دوں گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو زور نہیں چلا سکتا مگر یہ کہ میرے مخلص بندوں کے علاوہ، یعنی جو میرے مخلص بندے ہوں گے اس پہ تیرا زور نہیں چڑھے گا۔ تو شیطان کی جو دشمنی تھی یہ یہود کے ذریعے، یہ یہودیوں کی دشمنی تھی کہ جو مسلمانوں کے اندر دراڑ ڈالنے کے لیے پیش آئی تھی۔ آج بھی وہی چیز اسرائیل کے اندر ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح ان کے ساتھ تمام مسلم ممالک کے مفادات وابستہ ہیں، کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں ہے، کوئی کسی بھی طرح کی مدد پہنچانے کی اوپر ابھی تک جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکا ہے۔ ہم اگر مولا علی علیہ السلام کے جاننے والے، ماننے والے، چاہنے والے، ان سے عقیدت اور ولایت کا رشتہ رکھنے والے ہیں تو ہمیں سوچنا پڑے گا، کہ اگر آج علی زندہ ہوتے تو علی کیا کرتے۔ علی علیہ السلام کے زمانے میں شام کے بارڈر پر ایک یہودی عورت کا زیور چھن گیا تھا، تو مولا علی علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو جنگ کے اندر جو شرکت کرنے مسلمان آئے ہوئے تھے ان کو کہا تھا کہ تم اشبہ الناس الرجال، تم مردوں کی شکل والے لوگ ہو لیکن تم مرد نہیں ہو۔ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سامنے ایک عورت فریاد کرتی رہی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ ان ظالموں سے ہمیں نجات دلاؤ، فریاد کرتی رہی اور تم نے اس کی مدد نہیں کی؟ تم مردوں کی شکل والی عورتیں ہو۔ جب تمہیں کہا جاتا ہے کہ سردی میں نکلو تو تم کہتے ہو موسم بہت سرد ہے، جب کہا جاتا ہے گرمی میں نکلو تو کہتے ہو گرمی بہت ہے، فصلوں کے پکنے کا وقت ہے۔ تم نے مجھے ایسا کر دیا ہے کہ لوگ میرے بارے میں باتیں کرنے لگے ہیں، یہ نجم اللہ کا خطبہ ہے جو آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، لوگ میرے بارے میں باتیں کرنے لگے ہیں کہ علی ابی طالب کا بیٹا جنگی فنون سے واقف نہیں ہے۔ اگر علی آج زندہ ہوتے اور ان حالات میں ہوتے تو وہ شاید ہم میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں یہی کہتے کہ میں تم میں دیکھ رہا ہوں کہ تم میں کوئی مرد نظر نہیں آتا، میں
سے مراد یا ہم سے مراد وہ تمام اقوام مسلمان ہیں کہ جو اس وقت کسی بھی طرح سے مظلوموں کی مدد کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کر رہی کہ جس سے ان کی مدد ہو سکے، آواز نہیں اٹھا رہی۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کونوا للظالم خصما، یعنی پلٹ پلٹ کر اس ظالم کے اوپر اس وقت تک حملے کرو، اس وقت تک اس کے خلاف کام کرو کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، فلسطین میں جو ہمارے مظلوم بھائیوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ان کی مدد کرنے کی ہم مسلمانوں کو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد اور اتفاق میں قائم ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، ہمیں مظلوم کی حمایت کرنے والا اور ظالم کے خلاف جو ہے وہ خصم رکھنے والا بنا۔ اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد علی محمد کا، ہمارے علماء کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم فرما، ہمارے امام کی حفاظت فرما، ہمیں ان کے ناصر و اعوان میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللهم صل على